اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 74، 63 سے 74 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام، ان کی داستان شروع ہوئی تھی پچھلے صفحے پر۔ ابھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی جناب خضر علیہ السلام سے۔ اس جگہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش میں، نشانی یہی تھی کہ ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر مچھلی زندہ ہو کر اپنا راستہ بنا لے گی۔ جناب یوشع بتانا بھول گئے اور یہ آگے بڑھ گئے۔ جب انہوں نے ناشتے دان میں سے کھانا منگایا تو جناب یوشع نے متوجہ کیا اور کیا کہا؟ قالا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، کیا آپ کو یاد ہے، آپ نے دیکھا جب ہم نے پناہ لی تھی اس چٹان کے پاس، یعنی سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہم وہاں پر رکے تھے۔ فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کے بارے میں بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور ظاہر ہے کہ یہ کارگزاری شیطان کی تھی کہ اس نے بھلوا دیا کہ میں آپ کو یہ بتاتا، میں تو بعد میں چاہ رہا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا۔ اس کو اس طریقے سے جناب یوشع نے بیان کیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور وہ اپنا راستہ بنا کر دریا میں، سمندر میں چلی گئی، اور بڑا عجیب انداز سے اس نے راستہ بنایا تھا۔ ظاہر اس سے پیچھے بات ہو چکی کہ سرنگ سی بنتی بھی نظر آئی اور اس میں وہ مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی، تو ظاہر کہ روٹین سے تو یہ ہٹ کر تھا، معاملہ ایکسٹرا آرڈنری تھا۔ اور جناب یوشع اب اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قالا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہماری جگہ تھی، یہی تو ہماری منزل تھی جہاں پر ہمیں رکنا تھا اور جہاں پر ہمیں اس مرد بزرگ کو تلاش کرنا تھا۔ فارتد علی آثارہما قصصا، تو اب وہ لوگ اپنے قدموں کے نشان کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے کی طرف واپس پلٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو وہاں پر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ جس طرح کے بندے جناب خضر ہیں اس طرح کے اور بھی بندگان ہیں پروردگار عالم کے، جو مخصوص جن کو پروردگار نے کیا ہے اس طرح کے معاملات سے۔ ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، آیتوں میں دیکھتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک نظام جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو ایک بہت بڑا نظام وہ بھی ہے کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ مشاہدے کی زد میں اور مشاہدے کی حد میں جو چیزیں آتی ہیں وہ تو بہت محدود ہیں۔ اس پوری کائنات کے اندر، ملکی وے اور گیلیکسیز کے اندر بھی جو کچھ ہم بہت زیادہ طاقتور ٹیلیسکوپ اور دوربینوں سے بھی دیکھ پاتے ہیں، وہ بھی سارے کا سارا تو نہیں ہے۔ ابھی تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو وہ معاملات کے جو غیب کی دنیا سے متعلق ہیں وہ تو ہماری رینج سے واقعاً عام طور پر اوجھل ہی رہتے ہیں، مگر یہ کہ پروردگار عالم کا کوئی خاص کرم کسی کے اوپر ہو جائے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی از غیب جو شریعت آئی ہے، اس شریعت کا ظاہر ہے کہ جو ڈومین ہے، جو اس کی جورسڈکشن ہے، وہ یہ دنیا اور دنیا کے معاملات ہیں کہ جس کا نتیجہ بالآخر آخرت میں ظاہر ہونا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو نتیجے آخرت میں ظاہر ہوں گے، اس وقت اس دنیا میں جن افراد نے شریعت پر عمل نہیں کیا وہاں پر پچھتائیں گے، اور جنہوں نے شریعت کے قوانین اور قواعد کے اوپر عمل کیا ہے وہ وہاں پر ظاہر خوش ہوں گے۔ پیچھے ہم پڑھ بھی چکے کہ رسولوں کا کام مبشرین اور منذرین ہے کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی آخرت ہی میں ظاہر ہوگا۔ مگر بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر بھی کاملاً ہماری نگاہوں کے سامنے مخفی رہتے ہیں، کم سے کم جو ان کی نتائج اور جو ان کے آفٹر ایفیکٹس ہیں، جو اس کی امپیکٹ ویلیو ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں آتی، مگر وہ نظام چل رہا ہے۔ کئی افراد ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بیمار ہو گئے، کیوں بیمار ہو گئے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ اب وہ وجہ جو ہے کبھی انسان کے اپنے پیر پر خود کلاڑی مارنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ صفائی ستھرائی نہ رکھیں تو سیدھی سی بات ہے کہ جراثیم پھیلیں گے اور لوگ بیمار ہو جائیں گے، اور کبھی یہ ہے کہ پروردگار ایک امتحان اور آزمائش کی وجہ سے بھی ایک انتظام ایسا کر دے کہ جس کی وجہ سے کوئی بیماری آ جائے۔ تو یہ تمام تر معاملات کہیں فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، کہیں کسی اور کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، تو اسی کے اندر بعض بندگان پروردگار بھی ہیں، پروردگار کے مخصوص بندے کہ جو پروردگار کی طرف سے مامور ہیں۔ تو اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ظاہری شریعت
میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ظاہر انسانوں کی ذمہ داری ہے، عام انسانوں کی ذمہ داری ہے، وہ افراد ایک خاص ٹاسک کے اوپر ہیں، ایک خاص ذمہ داری کے اوپر ہیں، اور وہ ذمہ داری پروردگار عالم کی طرف سے ان کو دی گئی ہے، تو وہ اپنے ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ عام انسانوں کا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے واقف نہیں تھے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، خاص طور پر یہ جو مرد قلندر جو یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں جناب خضر علیہ السلام، ان کے بارے میں واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تعجب آور تھا، اسٹانشنگ تھا، امیزنگ تھا، سرپرائزنگ تھا، اور اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ بھی کیا گیا۔ اب جہاں تک ہمارے نبی کا معاملہ ہے، ختمی مرتبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا معاملہ تو ہر ایک سے بڑھ کر ہے، یعنی ظاہری شریعت کے معاملات ہوں یا وہ مخفی معاملات ہوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنے قریب خدا سے ہیں کہ تنافت اللہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل ہو، تو پھر اس سے زیادہ قربت تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ ہر چیز سے جو کہ پروردگار عالم کی جو مخفی معاملات ہیں، جتنا پروردگار چاہے، ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم اس سے واقف ہیں۔ اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام فوجد عبدا من عبادنا، ان دونوں نے پایا وہاں پر ہمارے بندگان میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت بھی دی تھی اور اپنے پاس سے علم بھی دیا تھا۔ اب یہ جو علم ہے، اسی سے یہ اصطلاح نکلی علم لدنی، یعنی پروردگار کی طرف سے دیا گیا خاص علم۔ علم پروردگار جتنا جس کو دینا چاہے خدا وہ دے سکتا ہے، تو یہاں پہ جناب خضر علیہ السلام کو بھی پروردگار عالم نے ایک خاص ٹاسک دیا تھا اور خاص ایک علم دیا تھا۔ قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ هل اتبعک، کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں، آپ کو فالو کروں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، یعنی جو آپ کے پاس رشد و ہدایت ہے، جو آپ کے پاس صحیح راستہ ہے، اس کی مجھے تعلیم دیجیے۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے کہ میں آپ کا پیروکار بن سکوں اور آپ کا شاگرد بن سکوں؟ قال، تو خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، یعنی جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر آپ ظاہر ہے کہ جب سمجھ نہیں پائیں گے تو اعتراض کریں گے، اور آپ کا اعتراض کرنا اپنی جگہ درست ہوگا، اس لیے کہ آپ کو اس کی تعویل یعنی جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے اور غور کیجیے بلا تشبیہ کہ مثلا ایک کسان ہے، وہ زمین کے اوپر پانی ڈال دیتا ہے، زمین کو کھود دیتا ہے، اور اگر ایک شہری زندگی گزارنے والا شخص ہے کہ جس کو اس بارے میں نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ اچھی خاصی زمین تھی، مٹی تھی، اس کو کیچڑ بنا دیا، فائدہ کیا ہوا؟ یہ اپنا جو وقت ہے اس کو بھی ضائع کر رہا ہے اور اپنا جو سامان ہے اس کو بھی خراب کر رہا ہے، اپنی زمین کو بھی کیچڑ بنا رہا ہے۔ مگر ظاہر ہے وہ کسان جانتا ہے کہ اس کو میں جو کر رہا ہوں تو ایک ایسا دن آئے گا کہ جب یہیں پر لہلاتی ہوئی فصل نظر آئے گی، وہ تو اپنی آنکھوں سے گویا اس فصل کو دیکھ رہا ہے جس کے لیے وہ ساری یہ محنت کر رہا ہے، مگر جس کو یہ نہیں معلوم ہے وہ اعتراض کرے گا، اور شاید اس کا اعتراض کرنا اپنے محدود علم کی روشنی میں درست بھی ہو، غلط نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ تبصرہ ہے جناب خضر علیہ السلام کا بالکل درست تھا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، یعنی آپ ویٹ نہیں کر پائیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کیسے اس کے بارے میں صبر کر پائیں گے؟ یعنی میں آپ کو الزام نہیں دیتا، آپ کا اس پر اعتراض کرنا جو میں کروں گا وہ اپنی جگہ پر درست ہوگا، بس معاملہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک عام آدمی تو نہیں ہے کہ جس کے پاس الگ سے کوئی علم نہ ہو۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈومین میں آتے ہیں بنی اسرائیل، ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ ہو، اس لیے کہ ورنہ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی ان کے پاس بھیجنا ہی غلط ہو جائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ڈیل کر رہے ہیں جناب خضر کے ساتھ، ان کے پاس الگ سے ایک انسٹرکشنز کا سلسلہ ہے پروردگار کی طرف سے، تو اب جناب خضر علیہ السلام بنی اسرائیل میں یا اس ڈومین میں تو آتے بھی نہیں ہیں، مگر جناب موسیٰ علیہ السلام اکارڈنگ ٹو دی نالج دیٹ ہی ہیز، جو ان کے پاس معلومات ہے اس کی روشنی میں جو ان کے پاس شریعت کی معلومات ہیں وہ اعتراض کریں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کہا آپ کیسے صبر کر پائیں گے ان معاملات پر کہ جن کی آپ کو خبر نہیں ہے، جن کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی میں صبر کروں گا، میں ویٹ کروں گا، ولا آسی لکا امرا، اور میں آپ کو ڈس اوبے نہیں کروں گا، یعنی آپ کی بات کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ قال،
تو اب خضر علیہ السلام نے شرط لگائی، کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں، یعنی میں خود اس کا تذکرہ آپ سے نہ چھیڑوں تو آپ مجھ سے کسی بارے میں پوچھیں گے نہیں۔ فَانْطَلَقَا، دونوں چلے، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، یہاں تک کہ وہ کشتی پر بیٹھے، فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، جب وہ سوار ہوئے کشتی پر تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ یہ پہلا کام ہوا کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ اب اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ عام کیس کے اندر کہاں کسی کو حق ہے کہ کسی دوسرے کے مال کے اوپر تصرف کرے اور اس کے اندر اس طرح کا کوئی عیب پیدا کر دے، اس کو سوراخ کے ذریعے سے خراب کر دے، تو بظاہر تو خرابی کیا تھا۔ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس میں سوراخ کر دیا، اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ بیٹھنے والے ڈوب جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، یہ تو آپ نے بڑی ہی سنگین بات کی ہے۔ قَالَ، اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں أَلَمْ أَقُلْ، کیا میں نے نہیں کہا تھا إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ انتظار نہیں کر پائیں گے، یعنی یہ پہلا موقع ہے اور آپ دیکھ لیجیے آپ صبر نہیں کر پائے۔ قَالَ، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً ریئلائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ، جو میں بھول گیا اس پر میرا مواخذہ نہ کریں، مجھے اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرائیں، وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا، اور اتنی زیادہ سختی میرے اوپر نہ کریں۔ پھر ہوا کیا؟ فَانْطَلَقَا، وہ دونوں آگے بڑھے، یعنی کشتی سے اترے اور آگے بڑھ گئے، حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، یہاں تک کہ ایک جوان ملا جس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب یہ تو بہت ہی بڑی بات ہو گئی۔ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے قتل کر دیا ایک شخص کو جو کہ نفس زکی تھا، یعنی بے گناہ تھا، بغیر نفس، نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، آپ نے کس بات پر اس کو قتل کر دیا؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، آپ نے بہت برا کام کیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی دانش میں ظاہر ہے کہ امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا کوئی شخص ہوتا اور اس نے یہ کیا ہوتا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہی کرنا چاہیے تھا، بٹ اس موقع پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ نہیں رکھا کہ یہ ایک اسپیشل معاملہ ہے کہ جہاں پر خضر علیہ السلام خدا ہی کی ہدایت کی روشنی میں کچھ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بحث تو آگے بڑھے گی کہ پھر ایک مرتبہ جناب خضر علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار کیا اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ پیش آیا، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اعتراض کیا تو پھر تینوں واقعات کی تفصیل، تعویل یعنی اینڈ رزلٹ، کہ آخر بات کیا تھی کہ جس کے پیش نظر جناب خضر علیہ السلام نے سارے کام کیے، وہ انہوں نے ان کو ایلوبریٹ کیے اور ان کو ایکسپلین کیے۔ اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نتائج روشن نہیں ہوتے ہیں تو انتظار کرنا چاہیے اور جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔